وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازگار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الماعون تلاوت کی گئی. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفات بیان کیے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کچھ مخصوص صفات ہیں اور وہ اچھی صفات نہیں بلکہ بری صفات. اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کو دیکھے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں. جب ان کے سامنے قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے، دین کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اسلام کی باتوں کو، دین کی باتوں کو ماننے کے بجائے اس
اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر جواب دیتے ہوئے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ دین کو جھٹلانے والے ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کو ڈانٹتے ہیں، انہیں پھٹکارتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ دوسری صفت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہیں، نہ تو خود مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہیں، انہیں ابھارتے ہیں، بلکہ وہ تو اتنے حد تک جاتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین اور غریبوں کو کھلانے والے ہوتے ہیں تو انہیں بھی اس خیر عمل سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دین کو جھٹلانے والے یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو نماز کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں، نماز کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، یا اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنا مقام، اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی شہرت پانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کے سلسلے میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو نماز تو پڑھتے بھی ہیں لیکن کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو ماعون سے روکتے ہیں۔ بھائیو، اس سورت کے اندر جتنی بھی صفات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم صفت، یا آپ کہیے کہ ان میں سے ایک اہم سب سے بری عادت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے دکھاوا، ریاکاری جسے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، راتوں کے اندر اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، یا اور اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، ان سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دو باتوں پر ہے۔ دو چیزیں ہمارے اعمال کے اندر، ہماری اعمال کی قبولیت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مفقود ہے، ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو سمجھیے، ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو سمجھیے کہ آپ کا عمل اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں، بلکہ آپ کے عمل کو برباد کر دیا جائے گا، آپ کا عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سب سے پہلی چیز اخلاص کا ہونا۔ کیا؟ اخلاص کا ہونا، کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اسی نیت سے کریں، ہمارے عمل تبھی قابل قبول ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عمل کی قبولیت کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر شرک نہ کرے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عمل ہو تو نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ کس کے مطابق ہو؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہی عمل ہمارا قابل قبول ہے۔ اگر کوئی عمل ہم ایسا کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں، جس کا تذکرہ حدیث کے اندر نہیں، جو نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور نہیں تبع تابعین سے ثابت ہے، تو ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہماری عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔
ہے، ایک اخلاص کا اور دوسرا عمل جو بھی ہو صالح عمل وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ لوگ جو آپ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ کوئی اور مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو کسی اور چیز سے پیدا کیا ہے، آپ نور ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، فرق یہ ہے کہ تمہارے مقابلے میں میرا مقام الگ ہے، انما الہکم الہ واحد، میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اور جو بھی عمل کرنا ہے اسی کے لیے، اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ محترم بھائیو، تو یہ جو ریاکاری ہے نا، اخلاص کا عمل سے مفقود ہو جانا، اللہ کے لیے اس عمل کو نہ کر کے دوسروں کے لیے کرنا، اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور ریاکاری آج کے ماحول میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف دوسروں کے اندر پایا جاتا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو عالم دین نہیں ہیں، جن کے پاس دین کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، ان کے پاس ہی یہ ریاکاری جیسی چیزیں پائی جاتی ہے۔ نہیں، آج کے ماحول میں یہ ریاکاری، یہ بیماری آج دوسرے لوگوں کی بنسبت ایسے لوگوں کے اندر جو دین کو جانتے ہیں، جو دین کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے اندر دوسروں کی بنسبت آج کل زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے اعمال کو انجام دینے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لینا چاہیے، انسان کو اپنے ارادے کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایک عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس بات کے کہنے کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے، میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کے کہنے کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہے۔ اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے تو الحمدللہ، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوگ اچھا مقام و مرتبہ عطا کرے، آپ کو لوگ معاشرے کے اندر اچھا کہے، تو سمجھیے کہ وہ عمل آپ کے لیے فائدہ نہیں بلکہ آپ کے لیے ہلاک و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے کہا کہ ریاکاری یہ ایک ایمان والے کی صفت نہیں، یہ ایک اچھی مومن کی پہچان نہیں۔ ایک اچھا مومن اور ایک ایمان والا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنا ہر عمل دوسروں سے چھپا کر کے رکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگارا، میں نے جو عمل کیا ہے، اگر اس عمل کے اندر تیری رضا مقصود ہے تو اے اللہ میری اس عمل کو قبول فرما لے اور مجھے ریاکاری جیسی مہلک بیماری سے اپنے عمل کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ریاکاری کرنا کس کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری اپنے عمل کے اندر ریا پیدا کرنا، عمل کے پیچھے شہرت اور ناموری کمانا، اپنا مقام و مرتبہ حاصل کرنا مقصد، یہ ایک مومن کی علامت نہیں بلکہ یہ ایک منافق کی علامت ہے۔ منافق کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ تو نماز کے لیے آتے ہیں، بظاہر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن کب آتے ہیں نماز کے لیے مسجد کے اندر؟ وہ جب مسجد کے اندر جماعت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دیکھ کے رہتا ہے کہ ہاں اب نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، لوگ مسجد سے جا چکے ہوں گے، تو وہ جلد سے جلد مسجد کے اندر آئے گا اور کیا کرے گا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے تو کھڑے گا لیکن سستی سے کھڑے گا،
سستی کرتے ہوئے ارے کہ کس چیز کے لیے میں کھڑا ہوں، اس طرح کی ان کی نمازوں کے اندر ان کی سجد، ان کی رکوع، ان کا قیام، ان کی رکوع، ان کے سجدے، یہ ساری چیزیں ایک دم سستی سے بھری پڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ جو ابھی مسجد کے اندر آیا کیوں آیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی مسجد کے اندر آتا ہے، اس کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ منافق ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان جو کچھ بھی اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے کرتا ہے وہ اپنے لیے نقصان دہ، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کو سے کیا نقصان ہوگا یا دوسروں کو سے کیا نقصان ہوگا؟ اسی لیے ریاکاری کے بارے میں کہا گیا کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ اسی شخص کو پتہ چلتا ہے جس کے دل کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، وہ جانتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا اس عمل کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ منافقین جو اپنے دلوں کے اندر یہ نفاق چھپائے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، وہ یخادعون، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نفاق، یہ منافقین کی علامت ہے، اور یہ ریاکاری کی صفت اختیار کرنا یہ ایک منافق کی علامت ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس قدر یہ اپنے دلوں کے اندر کفر کو چھپا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ لوگ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جس قدر جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر یہ ساری بیماریاں چھپائے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو داخل کرے گا، اور اس کا وہی ٹھکانہ ہے۔ محترم بھائیوں، ریاکاری انسانی عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار یا ریاکاری یہ صفت انسان کے عمل کو کس طرح کھا جاتی ہے، انسان کے عمل کو کس طرح برباد کر دیتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہم اس کو بہت ہی ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ہلکے میں لے کر کے اس عمل کو چلتے ہیں، چلو کیا ہوگا، وقتی طور پر تو لوگوں کے سامنے اچھا بن جاؤں گا نا، جو میرا ارادہ ہے، میرا جو مقصد ہے وہ تو مجھے حاصل ہو جائے گا نا۔ یاد رکھیے یہ وقتی فائدہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ وقتی فائدہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میرے لیے فائدہ ہے، حقیقت میں یہ آپ کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس انسان کے بارے میں آپ ان کو برا بھلا بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے وقتی طور پر آپ جا کر کے اپنے دلوں میں چھپا کر کے کرتے ہیں، ذرا سوچئے کہ وہ حقیقت جو آپ کے دلوں میں ہے وہ سامنے والا نہیں جانتا ہے، اور اگر سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ کے دل میں کیا ارادہ تھا، تو پھر آپ کا کیا مقام مرتبہ رہ جائے گا۔ جو مقام مرتبہ آپ حاصل کیے ہوں گے اس سے زیادہ ذلت آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور اس سے زیادہ آپ اس کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ وقتی فائدہ آپ کو نظر آئے گا، یہ وقتی فائدہ نہیں، یہ آپ کے لیے تا دم حیات آپ کے سلسلے میں ذلت کی باعث بنی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اخروی اعتبار سے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے ہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میری امتیوں، اے میرے صحابیوں، میں تمہارے سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کے خوف کا اندیشہ ہے، جس چیز کا مجھے ڈر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک الاصغر، شرک اصغر کا مجھے، چھوٹا شرک جسے کہا جاتا ہے، میں اس سے تمہارے سلسلے میں بہت ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے اور یہ تمہارے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر ہم کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یا جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں دوسروں کو شریک کرنا، پارٹنر بنانا، اس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک الاصغر هو الریا، شرک اصغر کیا ہے؟ وہ ریا ہے۔ شرک اصغر ریا ہے، اس میں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کس کی رضا اس کی مقصود ہوتی ہے؟ دوسرے لوگوں کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس شرک اصغر کو اختیار کرتے ہیں ان کے حق میں قیامت کے دن ان کے لیے کیسے نقصان دہ ہوگا، یہ ریاکاری انہیں کس طرح ذلیل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالیٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سارے لوگ اپنے گھٹنے کے بل اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگیوں کا حساب و کتاب دینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، اپنے گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے رہے ہوں گے، بدلہ دے رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ایسے ریاکار، ایسے لوگوں سے جو دنیا کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو سامنے اپنا بڑھپن بتانے کے لیے جو کوئی عمل کر رہے تھے، اللہ ایسے ریاکار اور ایسے شہرت پانے والے لوگوں سے کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ان لوگوں کی طرف پلٹ کر کے جاؤ، ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں خوش کرنے کے لیے تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے، هل تجدون عنده شيء، اللہ کہے گا کہ جاؤ ان کے پاس اور دیکھو جو کام تم دنیا کے اندر ان کے لیے کر رہے تھے وہ تمہیں کوئی بدلہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ دنیا کے اندر تو دے دیا ہوگا، آج آخرت کے اندر بھی وہ تمہیں کوئی بدلہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو یہ ہے شرک اصغر، اور اس کا یہ نقصان ہے، ریاکاری کی یہ نقصان ہے کہ ریاکاری کل قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی بلکہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بنے گی۔ اسی لیے ہم تمام کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری ایک ایسی بری وبا اور ایک ایسی بری اور مہلک صفت ہے جو اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان اگر بڑے سے بڑے اعمال بھی کر لے یہ سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، آپ کے لیے کوئی فائدہ اور نقصان دہ نہیں، آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال آپ سنیے کہ ریاکاری کس طرح ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ریاکاری، شہرت، ناموری کے لیے کوئی عمل کرنا یہ ہمارے اعمال کو کس طرح برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ کو جن 3 قسم کے لوگوں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائے گا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم کی آگ کی شروعات اسی سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جب بیان کیے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو سنے تو ان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا اور آج ہم کس طرح اس کا اثر لیتے ہیں،
غور کرنے کی بات ہے محترم بھائیوں۔ ہم نے اس واقعے کو کتنے مرتبہ نہیں سنے ہوں گے، کئی مرتبہ درس کے اندر میں نے خود بیان کیا ہے۔ آپ جہاں بھی خطبے اور جمعے کے خطبے یا دینی مجالس کے اندر گئے ہوں گے، آپ بارہا اس کے بارے میں سنے ہوں گے، لیکن کیا اس کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے؟ کیا یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہے؟ کیا ہم عمل اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں؟ صرف نماز ہی نہیں، دنیا کے اندر جو عمل بھی آپ کرتے ہیں، ہر عمل کے اندر آپ کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص مفقود ہے، ریاکاری ہے، شہرت اور ناموری ہے، تو سمجھیے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند اور آپ کے حق میں فائدہ مند ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ آپ کچھ ایک ایسی حدیث سنائیے، آپ ایک ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنے ہیں اور اچھی طرح سنے ہیں اور جو آپ کو اچھی طرح یاد ہے، ایسی حدیث آپ ہمارے سامنے بیان کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو بیان کر رہے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب کبھی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے، وہ بےہوش پڑ جاتے تھے، وہ بےہوش پڑ جاتے تھے، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، وہ بےہوش پڑ جاتے تھے، پھر ان کو اٹھایا جاتا، پھر وہ حدیث بیان کرتے، پھر بےہوش پڑ جاتے۔ اس طرح سے وہ حدیث کا اثر لے رہے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کے اندر بھی اس طرح کی ریاکاری اور شہرت اور ناموری تو نہیں مل رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، یہ وہ شخص ہوگا جو کہ قرآن سیکھا ہوگا، جو قرآن یاد کیا ہوگا، عالم دین ہوگا۔ اللہ اسے بلائے گا اور اس کے سامنے اپنی نعمت کو بیان کرے گا، اپنی نعمت کا تذکرہ کرے گا۔ وہ بندہ اب اس نعمت کا اقرار بھی کر لے گا اور وہ یہ بھی کہے گا، اے اللہ، میں نے تیری اس نعمت کو حاصل کر کے میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھایا اور تیرے علم کے ذریعے میں نے دین کی بہت ساری خدمتیں کی۔ اللہ کہے گا کہ یہ ساری چیزیں تو نے کی، میں بھی اس کو مانتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی کہ دنیا کے اندر لوگ تمہیں بڑا قاری کہے، دنیا کے اندر لوگ تمہیں بڑا عالم کہے، دنیا کے اندر لوگ تمہیں بڑا خطیب کہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں دنیا کے اندر مل گئی، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرشتے سے کہے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو، پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ کتنی ذلت ہے، کتنی ذلت ہے کہ لوگوں کے سامنے اتنی بڑی شخصیت کو، اتنے بڑے اعمال کرنے والے شخص کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ کتنی بڑی ذلت ہے۔ ایک اور شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص، اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہونے والا شخص، آپ یوں کہہ لیجیے کہ شہید، اسے اللہ بلائے گا اور اسے بھی اپنی نعمت کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں قوت اور طاقت دی تھی، تو نے میری نعمت کو پا کر کے حاصل کر کے کیا کیا۔ وہ بندہ اس کا اقرار کرے گا، اللہ اسے بھی کہے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ دنیا کے اندر لوگ تمہیں بڑا بہادر، بڑا پہلوان، بڑا طاقتور کہے، یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی۔ اللہ کہے گا کہ اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مالدار، ایک سخی انسان کو جو دنیا کے اندر بڑا صدقہ کرنے والا ہوگا، وقتاً فوقتاً غریبوں کی، یتیموں کی مسجدوں میں حصہ لینے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے مدد کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا، اس کے سامنے بھی ایسے ہی اپنی نعمت کا تذکرہ کرے گا، کہے گا کہ میں تمہیں بڑا مالدار بنایا تھا، میں نے تمہیں دولت سے نوازا تھا، روپیے پیسے سے نوازا تھا۔ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ، میں نے تیری یہ نعمت حاصل کر کے میں نے اپنے مال و دولت کے ذریعے دین کی خدمت کی، دین کی نشر و اشاعت میں اس کو خرچ کیا، مسجدوں کی تعمیر میں اس کو خرچ کیا، مدارس کی تعمیر میں اس کو لگایا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی۔ اللہ کہے گا کہ ہاں یہ سارا عمل تو نے کیا، لیکن اس لیے کہ لوگ تمہیں یہ کہے کہ کتنا بڑا سخی انسان ہے،
کتنا بڑا مالدار انسان ہے کہ ہر ایک کو دیتا ہے. جو کوئی بھی اس کے دربار پہ آتا ہے, دروازے پہ آتا ہے, کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. تمہارا یہ مقصد یہ تھا, لے اللہ کہے گا کہ تمہیں یہ چیز حاصل ہو گئی. دنیا کے اندر لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا, لیکن آج تمہارے لیے یہاں کوئی نہیں, کوئی عمل اور کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ اسے بھی جہنم کے اندر چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے کو حکم دے گا کہ جہنم کے اندر ڈال دو. بھائیو, اس حدیث کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں, لیکن کرنے کے باوجود صرف ایک اس ہلکی سی بیماری کی بھنک اور اس کا ٹچ ہونے سے ہمارے سارا کا سارا عمل برباد اور ہمارے لیے ذلت کے باعث کہ اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں جہاں سارے لوگ موجود ہوں گے, اتنے لوگوں کے درمیان اللہ ہمیں چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جب جہنم کے اندر ڈالے گا تو ہماری کتنی ذلت ہوگی, ہماری کتنی ذلت ہوگی. جتنی ذلت وہاں ہوگی اس سے کبھی زیادہ ذلت انسان کو دنیا کے اندر بھی اٹھانا پڑتا ہے, جو اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے بجائے اپنے اعمال کے اندر ریاکاری, شہرت اور ناموری پیدا کرتے ہیں. محترم بھائیو, یہ بیماری کتنا خطرناک بیماری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. دجال کے آنے سے جتنا فتنہ دنیا کے اندر ہوگا اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک فتنہ یہ ریاکاری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے سارے اعمال کو برباد کرتا ہے, یہ ہمارے سارے اعمال کو برباد کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ بیٹھے تھے, ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دجال کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے. دجال کے بارے میں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا, دجال کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں, ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں, اخوف ما اخاف علیکم, جس سلسلے میں تمہارے لیے بڑا ہی خوف زدہ ہوں اور جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا تو نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے نماز کو لمبی نماز پڑھی ہوگی, لمبی قیام کیا ہوگا, اپنی نماز کو پوری طرح خضوع کے ساتھ پڑھی ہوگی. کیوں؟ تاکہ لوگ انہیں یہ کہے کہ یہ بڑا نمازی انسان ہے. کیا؟ بڑا نمازی انسان ہے. تو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے اپنی نماز کے اندر ریاکاری, اپنی قیام کو لمبی کرنا, اپنی رکوع کو لمبی کرنا, اپنی سجود کو لمبی کرنا اور دل کے اندر یہ خواہش رکھنا کہ لوگ آپ کو بڑا نمازی کہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص ریاکار ہے جو اپنی نماز کے اندر ریاکاری پیدا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو برباد کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ریاکاری فتنے مسیح الدجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی, لیکن اگر اس کے اندر بھی ریاکاری پیدا ہو گئی, ذرا بھی نیت بدل گئی, سمجھیے کہ وہ نماز آپ کے لیے آپ کے حق میں نقصان دہ اور آپ کے حق میں بربادی کا سبب بن جائے گی. محترم بھائیوں, ایک چیز یاد رکھیں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاکاری یہ جو صفت ہے تو ہمارے دل کے اندر ہے نا. کیا؟ یہ ہمارے دل کے اندر ہے, دوسرا تھوڑی جانتا ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں, دوسرے کو اس کے سلسلے میں پتہ نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا. آپ اپنے دل کے اندر کیا سوچتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من سمع اللہ یوم القیامہ,
کہ جو انسان دنیا کے اندر شہرت اور ناموری چاہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس عمل کو لا کر کے دکھائے گا جو عمل انسان دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ وَمَن يُرَائِيَ النَّاسَ يُرَائِيَ اللَّهُ، اور جو ریاکاری کے لیے ریاکار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ریاکار والے عمل کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لا کر کے کھولے گا۔ تو آپ یہ مت سوچیں کہ میں چالاک انسان ہوں، میں لوگوں سے مل کر کے ان کی باتیں معلوم کر لیتا ہوں اور ان کو بھنک تک بھی نہیں لگتا۔ آج دنیا کے اندر آپ کر لو گے، لیکن آپ کے دل کی بھید کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس دنیا کے اندر بچ جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگارہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں چاہے وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، ہمارے عمل کے اندر کوئی اخلاص پیدا کر دے، اس عمل کے اندر ریاکاری کا ایک شائبہ بھی نہ ہو، ایک شک و شبہ بھی نہ ہو، ہمارے عمل کو پوری طرح اخلاص سے پاک کر دے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے اللہ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی، ہمیں اس کی تعلیم دی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ کی خطبہ جب ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ جب ہوتا ہے تو یہ آپ کی منمانی خطبہ نہیں ہے۔ کیا آپ کی من چاہی خطبہ نہیں ہے، من چاہی وقت نہیں ہے، من چاہی خطبہ من چاہی وقت نہیں ہے۔ آپ کو جمعہ کے خطبے کے بارے میں معلوم ہے نا کہ جمعہ کا خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو گفتگو نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر انسان ایک کاڑی بھی اٹھاتا ہے مسجد کے اندر سے خطبے کے دوران تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگوں کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ بیٹھے ہیں گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ایک سیکنڈ بھی بڑھ گئے تو ہم کو پریشانی معلوم ہو جاتی ہے۔ ارے مارکیٹ کے اندر گھنٹوں کھڑے ہوتے ہو، وہاں آپ کو پریشانی معلوم نہیں ہوتی ہے، دوسرے جگہوں پہ باتیں کرتے ہیں گھنٹے گزار دیتے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جہاں جسے دنیا کا سب سے بہترین جگہ کہا گیا، مارکیٹ جسے دنیا کی سب سے بدترین جگہ کہا گیا، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، خطبہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، خطبہ ذرا لمبی ہو گئی تو اس میں آپ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے، یہی ہماری ایمان کی پہچان ہے، یہی ہماری ایمان کی علامت ہے۔ سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں کہ ہم کو اللہ سے اتنی ہماری تعلق کمزور ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اتنا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کب مسجد کے باہر جائیں۔ افسوس ہوتا ہے آپ اور ہمارے ایمان کو دیکھ کر کے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من استطاع منکم، کہ تم میں سے جس انسان کو یہ طاقت ہو کہ وہ ان یکون لہ خبأ من عمل صالح، کہ ان کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی چھپا ہوا رہے، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو چھپا کر کے رکھے، اپنے عمل کو چھپا کر کے رکھے۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہی ایک عمل آپ کے لیے کل قیامت کے دن نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو محترم بھائیوں، ریاکاری اور اخلاص یہ دونوں اپوزٹ ہے۔ جس طرح پانی اور آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ ریاکاری اور اخلاص ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس عمل میں اخلاص وہ آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ، اور جس عمل کے اندر ریاکاری وہ عمل آپ کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام کو، ہم جو بھی عمل کریں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمارے لیے کل قیامت کے دن نار جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔